جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات بابرکات، کسی کی ایک پشت صحابی، کسی کی دو پشت صحابی، صدیق اکبر وہ ہیں جن کی 4 پشت صحابی ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی ذات بابرکات وہ جن کی 4 پشت صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات بابرکات ہیں جن کی صحابیت، جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ جو صاحب ہیں، صحابی کا ذکر جناب سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اور عزیزان محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات بابرکات، میرے آقا نے فرمایا کہ میں سب کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں چکا کے جا رہا ہوں، سب کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں چکا کے جا رہا ہوں سوائے صدیق اکبر کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں کل قیامت میں چکاؤں گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس شان نزول کے حوالے سے واقعے کی طرف آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ پر تبصرے ہوئے، آپ پر اعتراض کیے گئے، وہ جناب صدیق اکبر جب گزرتے نا اس راہ سے جس راہ پہ بلال کو ایذا پہنچائی جاتی، جب اس راستے سے گزر ہوتا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پر جو آوازیں پڑتی تھیں کہ امیہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر، کبھی انگاروں پر لٹا کے بڑے بڑے پتھر، وزنی پتھر آپ کے جسم پر رکھے جاتے، آپ کے ہاتھوں پر رکھے جاتے، اور پھر پوچھا جاتا بلال بول اب کیا کہتا ہے؟ بلال یہی کہتے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کی زبان سے احد احد کے نعرے لگتے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر گزرے وہاں سے، بلال کیا وجہ ہے؟ اس کے سامنے مت ذکر کیا کر، اگر آپ دل میں ذکر کریں گے تو اس طرح یہ سختی نہیں کرے گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے میں دل میں ذکر کروں گا۔ جب حضرت صدیق اکبر گزر جاتے ہیں، واپسی آتے ہیں، پھر وہی بلال کو سزائیں مل رہی ہیں۔ بلال میں نے کہا تھا کہ آپ دل میں ذکر کیا کریں، احد احد کے نعرے آپ دل میں لگایا کریں۔ فرمایا صدیق میں کیسے دل میں لگاؤں؟ میں نے بڑا زور لگایا، میں نے اس پہ بڑا سوچا، لیکن دل یہ کہتا ہے جب یہ امیہ مجھے سزائیں دیتا ہے، اس سزا میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اس سزا میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے جسم پر یہ جو بھاری پتھر رکھتا ہے اس سے مجھے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں نے 2 دن بڑی صبر سے یہ کہا کہ دل میں ذکر کرتا رہوں، اللہ کو یاد کرتا رہوں، اس کے محبوب کو یاد کرتا رہوں۔ اس نے سزا دینا بھی چھوڑ دی، لیکن پھر مجھے بھی آرام نہیں آیا۔ چین مجھے جب آتا ہے جب یہ مجھے سزا دیتا ہے، مجھے یہ ذکر نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آتا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے امیہ تو کیوں اسے اتنی سزائیں دیتا ہے، کیوں سزائیں دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امیہ کہتا ہے اگر تمہیں اتنا عزیز ہے تو پھر خرید لو، تمہیں اتنا عزیز ہے تو پھر اسے خرید لو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں یہی تم سے اگلوانا چاہتا تھا، بول لگا کیا قیمت لگاتا ہے اس کی؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ قیمت لگا، اب جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال کے مطابق اس نے کہا کہ میں 10 درم لوں گا۔ میں کتنے لوں گا؟ 10 درم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے نہیں ہیں، فرمایا ڈن۔ امیہ نے کہا کہ اس کی جو قیمت ہے 1 درم بھی نہیں بنتی۔ ایک حبشی غلام جس کی صورت بھی نہ ہو، جس کی سیرت بھی نہ ہو، اور پھر اسے رکھنے کے لیے کوئی تیار بھی نہ ہو، اس کے 10 درم مقرر کیے جائیں، صدیق اکبر فوراً سے کہیں یہ ڈن ہو گئے۔ امیہ نے کہا کہ نہیں، لگتا ہے اس کی قیمت کچھ اور زیادہ ہے۔ کہا نہیں، 100 درم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ڈن ہو گیا، میں 100 درم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب امیہ اپنی باتوں سے پھرنے لگا، لالچ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، 4 اوقیہ سونا میں اس کی قیمت لوں گا۔ 4 اوقیہ سونا 32 تولے سونا بنتا ہے،
32 तोले सोना। जब उसने कहा कि 4 औकिया सोना मैं लूँगा, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कहा डन हो गया ये। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जज्बा देखकर उमैया ने कहा इसके साथ मैं एक खूबसूरत ग़ुलाम भी लूँगा, खूबसूरत ग़ुलाम भी लूँगा। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये भी डन हो गया, तुझे ग़ुलाम भी मिलेगा इसके बदले में, ये सोना भी मिलेगा, बोल और क्या चाहता है। अल्लाह अकबर। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने कहा बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अब ये नहीं कहा कि ज़रा ठहर जाओ मैं पैसे लेकर आऊँ। सिद्दीक़ अकबर पूरे साजो सामान के साथ हाजिर हुए थे, पूरे साजो सामान। बातें करना बहुत आसान है, एतराज़ करना बहुत आसान है। कभी अपने गिरेबान में झांको कि हमने इस्लाम को क्या दिया है और किस हस्ती पर हम एतराज़ कर रहे हैं। कभी अपने गिरेबान में झांको कि आज थोड़ी सी ठंड पड़ जाए हमसे नमाजें रह जाती हैं, सर में दर्द हो जाए हमसे नमाजें रह जाती हैं, तबीयत में कोई मलाल आ जाए हम नेकी के कामों से दूर हो जाते हैं। जिन्होंने न सर्दी देखी, मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी में से नमाजी दाखिल होगा, किसी में से रोज़ादार दाखिल होगा, किसी में से सखी दाखिल होगा। सिद्दीक़ अकबर वो ज़ात हैं जो हर दरवाजे से आपको बुलाया जाएगा। जन्नत के हर दरवाजे से सिद्दीक़ अकबर को आवाज़ होगी आओ जन्नत की तरफ। अरे जिन्हें 8 दरवाज़ों से बुलाया जाए, जो हम तन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हों और फिर अपनी ज़ात को देखते हुए फिर उस पर एतराज़ किया जाए, तो ज़रा अपने इल्म का मुहासबा कीजिए, अपनी ज़ात का मुहासबा कीजिए, अपनी ज़ात का मुहासबा कीजिए और देखिए कि आज ये लोग हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मौला अली की शान के मैं कुर्बान, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारी सहाबी के शान के मैं कुर्बान, लेकिन कोई मौला अली की मोहब्बत में सिद्दीक़ अकबर से दूर करना चाहता है, कोई सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत में मौला अली से दूर करना चाहता है। अहले सुन्नत तुम्हें बताना चाहते हैं हम वो हैं जो सिद्दीक़ के भी गुलाम हैं, मौला अली के भी गुलाम हैं, जो सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक हाथ में यूं जनाब सिद्दीक़ अकबर को पकड़ा और यूं हाथ बुलंद किया, दूसरे हाथ में जनाब सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा, यूं हाथ बुलंद किए आप रवाना होते हैं, मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाते हैं। सहाबा किराम मौजूद हैं, सहाबा किराम मौजूद हैं। फरमाया गवाह रहना ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, जिस तरह आज इस दुनिया में मेरे हाथों में इनका हाथ है, कल क़यामत में भी इसी सूरत में मैं इनको जन्नत में लेकर दाखिला होऊंगा, मेरा जन्नत में दाखिला होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज रवाफ़िज़ तफजीली मौला अली पाक की वो गदीर ख़ुम वाली हदीस बार बार सुनाई जाती है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला कायनात का हाथ यूं बुलंद करके कहा ये मेरे भाई हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें एतराज़ नहीं है, हम दिलो जान से तस्लीम करते हैं मौला कायनात को रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना भाई मुकर्रर किया है, अपना भाई बताया है। लेकिन याद रखना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ये खासियत अता फरमाई है कि जिससे ए महबूब जिसे तू रिश्ता अता करेगा वो भी जन्नती होगा, जिसको रिश्ता तू देगा वो जन्नती होगा, जिससे तू रिश्ता लेगा वो भी जन्नती होगा। फौरन कहा जाता है कि किसको रिश्ता दिया हुजूर ने? मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। सैयदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके निकाह में आए। ठीक है, हमने माना, सर तस्लीम खम किया, हम मौला कायनात की शान को भी तस्लीम करते हैं, सैयदा पाक की शान को भी तस्लीम करते हैं। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, वहाँ एक बेटी अता की है और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में यके बादीगर 2 बेटियाँ आती हैं। उसकी शान से इनकार क्यों है? उससे बोझ क्यों है? अगर दामाद रसूल मौला कायनात हैं तो हज़रत उस्मान गनी क्यों नहीं है? और फिर दूसरी बात मेरे साथियों, मेरे आका ने फरमाया जिसको रिश्ता दिया वो भी जन्नती, जिससे लिया। तो सुनिए, सिद्दीक़ अकबर से मेरे आका ने रिश्ता नहीं लिया। सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, पता लगा सैयदा आयशा भी जन्नती, सिद्दीक़ अकबर भी जन्नती, रसूल अकरम ने रिश्ता लिया वो भी जन्नती। बात यहीं तक नहीं रहती मेरे साथियों, आगे बढ़िए। एक और रिश्ता है, आपकी ज़ौजा है जनाब हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तमाम मोमिनों की माँ। पता है ये किसकी बेटी हैं? जनाब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की।
حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ زوجہ ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ اب جس سے رشتہ لیا وہ بھی جنتی، جو گھر میں آئی وہ بھی جنتی۔ پھر ایک سے محبت، دوسرے سے بغض، ایک سے پیار، دوسرے سے نفرت۔ یہ چیزیں، یہ کھلونے اور یہ چورن کہیں اور جا کے بیچو، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق اور محبت کا وہ درس دیا ہے۔ ایک سید فرماتے ہیں کہ مولانا اعلیٰ حضرت کے اس قول کو ضرور بیان کیا کرو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جس کے دل میں اتر جائیں اعلیٰ حضرت، جس کے دل میں بیٹھ جائیں، جس کی دل میں محبت پیدا ہو جائے اعلیٰ حضرت کی، پھر اعلیٰ حضرت کی محبت دل پہ پہرا دیتی ہے۔ کیسا پہرا دیتی ہے؟ اس دل میں نہ علی کا بغض جا سکتا ہے، نہ صدیق کا بغض جا سکتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو میرے ساتھیو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات کہ جس کے مراتب خود میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تمام نیکیاں ایک طرف، آسمان کے ستاروں کی نیکیوں کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہے کوئی ایسا شخص جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ عمر بن خطاب کی ذات بابرکات ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ مغموم نظر آ رہی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں سمجھا تھا میرے آپ بابا جان کا نام لیں گے، صدیق اکبر کا نام لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف، تیرے والد صدیق اکبر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے ان ہستیوں کا؟ اس لیے میرے ساتھیوں، اپنے اعمال پہ نظر دوڑائیے، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ آج ہم کیا منہ لے کر چل رہے ہیں اور کن ہستیوں کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں؟ خدا کی قسم، یہ ایسی ہستیاں ہیں، اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اپنے اندر آل رسول کا بغض پیدا کیا تو بھی پھر آپ اس راہ سے ہٹ گئے اور جہنمی ہو جائیں گے۔ اگر صحابہ کا بغض پیدا ہوا دل میں، تب بھی سمجھ لو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کٹ گئے۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ سے جڑنا چاہتے ہو تو آل رسول کا دامن بھی تھامنا ہوگا، آل اصحاب کا دامن بھی تھامنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔